صوفی ہو سکتا ہے اور صوفیوں کے لیے ہم لوگ نے بڑا غلط طریقہ نظریہ بیان کر لیا ہے. صوفی وہ ہوگا جو لال پیلا کپڑا پہنے گا، صوفی وہ ہوگا جو حدیث لکھے گا، صوفی وہ ہوگا جو حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلا دے گا، صوفی وہ ہوگا جو توکل علی اللہ پر زندگی گزارے، صوفی وہ ہوگا کہ لوگ وہ نہ لے گا، صوفی وہ ہوگا کہ کسی بتوں سے کبھی نہیں ڈرے گا، صوفی وہ ہوگا جو شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی بھلائی بھی کرتا ہو، صوفی وہ ہوگا. ہم شاہ عقیل احمد کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائیں. ہم ساتھ ساتھ اپنے بڑے بھائی جناب جاوید حیات صاحب جو ان دنوں علالت کا سلسلہ ان کے جاری و ساری ہے، لیکن پھر بھی وہ تشریف لائے ہیں. ہم اب جناب ڈاکٹر عابد حسین کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ اس مجلس میں تشریف لائے، اور ہمیں یقین ہے کہ افتتاحی سیشن کے بعد کل جو اکیڈمک سیشن ہوگا تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور بہار کی ایک صوفیوں کی ایک تاریخ مرتب ہو جائے گی. ہم آپ کے سامنے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، بلکہ مہمان حضرات کو ہم زیادہ سننا چاہیں گے. وہ مالین سامعین کرام، ابھی آپ زیب سجادہ سے اس سیمینار کے اغراض و مقاصد اور اس موضوع کی وجہ تسمیہ، یعنی یہ موضوع کیوں چنا گیا ہے، سماعت فرما رہے تھے. اور مختصر لیکن جامع طور پر آپ نے بہار کے صوفیہ کی تاریخ بھی ہمیں گوش گداز فرمائی اور ان کی تاریخ سے ہمیں آگاہ کیا، جو یقیناً ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے. جناب عالی، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے مہمان اعزازی پروفیسر عابد حسین صاحب صدر شعبہ فارسی سے نہایت معجزانہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب پروفیسر عابد حسین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ المولانا العظیم. صدر جلسہ سجادہ نشی سید شاہ حسین صاحب، مہمان خصوصی پروفیسر شیخ عقیل احمد صاحب، پروفیسر جاوید حیات صاحب شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی، دیگر تمام سامعین کرام، ہم مبارکباد دیتے ہیں زیب سجادہ نشی کو کہ انہوں نے ایک ایسا انوکھا موضوع اس سیمینار کے لیے چنا ہے جو یہ وقت کا تقاضا ہے، اور اس کی کڑی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ تصوف جس کو آج کے زمانے میں لوگ مختلف رنگ دیتے ہیں. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ خالص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. حضرت مخدوم جہاں نے اپنی مکتوبات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ تصوف ہے کیا. بڑی لمبی چوڑی تعریفات ہر جگہ ہوئی ہے، لیکن مخدوم جہاں نے بس ایک جملہ لکھا ہے: در شریعت بسیار رفتن. شریعت میں
ہمارے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے، پوری تعلیمات ہیں۔ اب ایک آدمی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، ایمان والا ہے، لیکن ایک وہ اللہ کا بندہ ہے جو ان 5 نمازوں کے ساتھ قرب الہی میں سیر کرنے کے لیے اپنے اوپر اس 5 پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ اوابین کا بھی اہتمام کرتا ہے، چاشت کا بھی اہتمام کرتا ہے، اشراق کا بھی اہتمام کرتا ہے، نوابی اور تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور پھر جب موقع ملا خدا سے بات کرنے کے لیے نیت باندھ لی۔ تو فرمایا شریعت کے اندر عمل کرنا اور پوری انہماک کے ساتھ عمل کرنا، یہ ہے تصوف۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیت ہم نے پڑھی ہے، مختصراً تفصیل میں نہیں جانا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں جو فرمایا ہے وہ ایک ہے، وہ یزکیہم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، اپنے ماننے والوں کو، پوری انسانیت کو تزکیہ قلب کا گر سکھاتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ موجود ہے، علماء سے ہم آپ سنتے ہیں کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھوڑے دیر کے لیے بھی شامل ہو گیا، وہ صحابی بن گیا، اور صحابی کا رتبہ بڑے سے بڑا ولی بھی نہیں پا سکتا ہے، نہیں پا سکتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ ہے کہ سب سہمے ہوئے تھے، اس میں ایک نام ہے وحشی۔ وحشی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جنگ احد میں بڑی بڑبڑیت کا ثبوت دیا تھا، وہ ڈرا ہوا تھا کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم قتل کر دیے جائیں۔ چنانچہ وہ ذرا چھپتے چھپاتے کسی طریقے سے ایک بیگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے نگاہ کی، فرمایا وحشی تم نے ایمان قبول کر لیا، اللہ نے تم کو پاک کر دیا، لیکن دیکھو ذرا میرے سامنے آنے سے تم پرہیز کرنا، جب تم سامنے ہوتے ہو تو چچا جان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کمال جائیے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوری زندگی انہوں نے حضور کے اس ارشاد کو نبھا دیا۔ اس ایک لمحے کی صحبت جو ملی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ پہنچا دیا صحابیت کے درجے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، وہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہوا اوریجنلی اس زمانے تک آیا ہے، صحابہ، تابعین، طبع تابعین، اولیاء اعظام سے۔ ہمارا یہ بہار کا حصہ، یعنی بہار کی سرزمین ایسی ہے کہ جس کو ہم لوگ مردم کش کہتے ہیں، کہ یہاں اتنے بڑے بڑے اللہ والے مدبر، محقق، محدث پیدا ہوئے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ فتاوی جہانگیری کی تدوین میں جن علماء نے حصہ لیا تھا، بہار کے 2 عالم تھے، 2 عالم تھے۔ اورنگزیب کے استاذ خاص بہار کے عالم تھے، کتنا مرتبہ تھا۔ اسی لیے یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس وقت انسانیت انسانی صفات کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارے، کہ انسانی حقوق کیا ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کے اس کا داعی کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے کتنوں بڑا سے بڑا منشور تیار کر لے، لیکن جو منشور حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا، وہ ابدی ہے، اور ہر گوشے، ہر فرقے اور ہر زمانے کے اعتبار سے ریلیونٹ ہے۔
اس زمانے کے اعتبار سے بھی ریلیونٹ ہے کہ آج انسان انسانیت کی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اسی لیے ہمارے بہار کے اندر ابھی ہمارے پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتلایا، تفصیل تو اور ہے، کئی کتابیں اور کئی جلدیں لکھی جا سکتی ہیں اور لکھی ہوئی ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو نام سنتے ہیں ہم، لیکن انہوں نے ایسے ایسے عنوانات قائم کیے ہیں اپنے مکتوب کے اندر جس سے انسانیت کی زندگی بدلتی ہے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے اپنے آپ کو۔ توحید کیا ہے، توبہ کیا ہے، رسالت کیا ہے، ایسے ایسے عنوانات کو اب تو الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ فارسی کا دور اس وقت میں آہستہ آہستہ روبہ زوال ہے، جس میں ہم سب سے زیادہ اس کے مورد الزام ملزم ہیں کہ ہم نے گویا اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ حالانکہ فارسی زبان و ادب کا تعلق یہ ہے کہ بغیر اس کے ہندوستان کی تاریخ نامکمل ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر بھی فارسی زبان میں لکھی گئی، اس لیے ہمارا یہ بہار ہر چپا اللہ والوں سے پر ہے۔ بڑی بڑی خدمات انہوں نے ان خطوں میں انجام دی ہیں۔ منیر کی سرزمین، اب غور کیجئے کہ جب وہاں ایک اللہ والا آتا ہے اور ان کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کا انتظام کیا اور غیبی طور پر اللہ کا ولی چلتا ہے وہاں سے، اور یہاں آ کر کے وہ گویا مقابلہ کرتا ہے، اور پھر مقابلہ کرنے کے بعد فتح ان کو حاصل ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کر کے اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے وہ واپس چلا جاتا ہے۔ بہار فتح ہوا، اور پھر اللہ کا فضل رہا کہ یہاں یہ تزکیہ نفس کا کام ہر دور میں جاری رہا، اس وقت بھی ہے الحمدللہ۔ یہ خانقاہیں معمولی نہیں ہے، ہاں، اسی کے ذریعے سے میرا یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ شعلہ بنا ہے۔ ایسے ایسے اللہ کے بندے پیدا ہوئے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں لو اقسم لابرہ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر کسی بات پر اڑ جائے، وہ قسم کھا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی بہار کا یہ خطہ ایسے اللہ والوں سے پر ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل ہم سب اس سے مستفیض ہوں گے، اور خاص طور سے بہار کے صوفیاء کرام، ان کی تعلیمات، ان کے مجاہدات پر مقالہ ہوگا، ہم سب اس سے مستفیض ہوں گے۔ ان مختصر سی بات کے بعد ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ وما علینا من البلاغ۔ بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر صاحب۔ ابھی آپ پروفیسر عابد حسین صاحب سے بہار کی صوفیہ یا صوفیہ تصوف اور ان کی تعلیمات پر بیان سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد بغیر کسی تمہید کے ہم آواز دیں گے پروفیسر جاوید حیات صاحب، سابق صدر شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی پٹنہ، کو تشریف لائے اور سیمینار سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پروفیسر جاوید حیات صاحب۔ السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس خاص روحانی مجلس کے صدر اور اس خانقاہ کے سجادہ پروفیسر سید شاہ حسین احمد صاحب، اور دلی سے تشریف لائے قابل قدر مہمان، لائق صد افتخار مہمان ہیں آپ شیخ عقیل صاحب، جنہوں نے اردو کی خدمات اپنے ادارے کے ذریعہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ آیا ہے روز روشن کی طرف، اور پروفیسر عابد صاحب اور آپ سب۔
सेमिनार का मौजू क्या है, ये इसका तारुफ खुद प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद साहब ने तफसील से कराया। असल में तसव्वुफ़ एक ऐसा मौजू है जिसको अलग अलग ज़माने में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीक़े पर समझा, और कभी शरीयत, तरीक़त, मार्फत और इन सब मबाहिस में उलझ करके और तसव्वुफ़ की हकीकत से को समझने में पेचीदा हो गए, गुम हो गए। मेरी समझ से तो कुरान की वो आयत जहाँ कहा जाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू, ईमान लाने वालों ईमान लाओ, तो ईमान का जिक्र तो अभी साहब ने किया। नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज और ज़कात अदा करते हैं, और ईमान लाने के बाद जो फ़राइज़ हैं वो अदा करते हैं। तो फिर ऐसे ईमान लाने वालों को जो ईमान लाने के लिए कहा जा रहा है ये हुक्म, तो ये ईमान वही है कि इसके आगे की मंजिल वहाँ है कि हुकूकुल्लाह से आगे बढ़कर हुकूकुल इबाद की मंजिल तक पहुँचे। हमारे सूफिया किराम ने यही काम किया, और वो काम भी जिसमें खुतबा जो आखिरी खुतबा कहलाता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जिसमें कहा गया कि जो लोग यहाँ हैं वो पहुँचा दे दूसरों तक। यही वो पैगाम है, पहुँचाने का काम। एक काम तो वो है जो इस्लाम की हुकूमत को आगे बढ़ाने का और उसके इल्म को फ़रोग़ देने का, और दूसरा काम ये है कि इस पैगाम को दूर दूर तक, जहाँ तक भी पैगाम नहीं पहुँचा है उन सब जगहों तक पैगाम पहुँचाया जाए। और ये ज़िम्मेदारी सूफिया किराम ने, यही वो ज़िम्मेदारी है जो सूफिया किराम ने अदा की है कि दूर दराज इलाक़ों तक, जहाँ आज भी आप ऐसे इलाके हैं जहाँ आज भी आप जाने में दुश्वारी महसूस करते हैं, वहाँ आप किसी न किसी सूफ़ी का मज़ार देखिएगा, वहाँ किसी न किसी सूफ़ी की मौजूदगी नज़र आएगी आपको। ये क्यों? उस सुन्नत की पैरवी है, उस रसूल के उस हुक्म की पैरवी के जहाँ तक पहुँचे नहीं पहुँच सकी है बात, वहाँ तक पहुँचा। और यही वो काम सूफिया किराम ने अपने ज़िम्मे लिया और दुनिया के गोशे गोशे में फैले। ये जो बात की जाती है कि सिर्फ हुकूमत के ज़रिए इस्लाम फैला, तो ये है नहीं। हुकूमतें कायम हुई, ये अलग मसला है, ये अलग मामला है। 3 हिस्से में आप समझ लीजिए, एक हुकूमत का हिस्सा, दूसरा इल्म का हिस्सा जो आलिमों ने अदा किया, और तीसरा यह हिस्सा कि दूर दूर तक आवाम की ज़बान में, आवाम तक जिनकी ज़बान भी लोग नहीं समझते हैं, उन तक आम फ़हम ज़बान में बात पहुंचा दी जाए। और इसीलिए तमाम सूफिया किराम के यहाँ मलफूज़ात का बेशुमार नमूना मौजूद है, जो ऐसा है कि जिसके ज़रिया वो आवाम तक अपनी बात पहुंचाते थे। ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ के रहने वाले की न वो ज़बान समझते हैं, न वहाँ का रहने वाला उनकी ज़बान समझता है, और इसके बावजूद उन्होंने
پیغام رسانی کا کام کیا اور ان تک اپنی بات پہنچائی، تو وہ اللہ کی وہ مدد کہ وہ ایمانی قوت جو ایمان لانے کے بعد پھر سے ایمان لانے کے لیے اندر سے روحانیت جس کو آپ کہتے ہیں، تو روح کی زبان جو ہوتی ہے وہ روح تک پہنچتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے دل تک پہنچتی ہے، تو وہ ان کے دلوں سے بات نکلی، زبان نہیں جانتے تھے۔ جو لوگ یہاں ہندوستان میں آئے ہوں گے یا اور دنیا کی جگہوں پر جو صوفیاء کرام گئے، وہ یہاں کی زبان سے تو واقف نہیں تھے، یہاں کے لوگوں کی زبان سے واقف نہیں تھے۔ کوئی پنجاب میں گیا تو وہاں کی زبان سے واقف نہیں تھا، پھر بھی وہاں کے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا یہ محبت کی زبان ہوتی ہے، اور یہی محبت کا پیغام اور یہی محبت کی زبان صوفیاء کرام کے کام آئی، اور انہوں نے اس سے عوام تک پہنچایا، حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم نے کہا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو یہاں صوفیاء کرام کے ذریعہ حقوق العباد کی ادائیگی کی گئی۔ اور چونکہ ابھی ہم نے کہا کہ زبان کا معاملہ کہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں زبان نہیں جانتے ہیں، اور وہ کیا شعر ہے کہ زبانیں یار من ترکی اور من ترکی نمی دانم، لیکن کیسے بات ہو، اور یہ بات میں نے پہلے کہا کہ دل سے نکلتی ہے تو دل تک پہنچتی ہے، اور پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ اس کی بات، کچھ اس کے جملے وہ بولتے ہیں، کچھ ان کے جملے وہ بولتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہندوستان میں مختلف علاقوں میں چلا، تو شاہ صاحب نے بھی فرمایا، حسین صاحب نے، کہ اردو کے فروغ میں تو یہی وہ سلسلہ ہے زبانوں کے ذریعہ، جہاں وہ زبان نہیں جانتے تھے لیکن انجان زبان جاننے والوں سے گفتگو کرتے تھے، اور یہ گفتگو سے جو زبان ابھری وہ اردو تھی، اور یہ گفتگو محبت کی گفتگو تھی، اس لیے اردو زبان بھی محبت کی زبان ہے۔ باتیں بہت ہیں۔ ہم نے کہا کہ صوفیاء ان علاقوں میں، تمام علاقوں میں گئے جہاں پہنچنا دشوار تھا، اور ایسی ہے کہ کوئی علاقہ، کوئی خطہ دنیا کا، اور ہندوستان کا تو خاص طور پر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو جانتے ہیں، اور بہار میں رہتے ہیں تو بھی ابھی بھی بہت جگہوں پر جاتے ہیں۔ اگر جو لوگ جاتے ہیں خانقاہوں کی زیارت کرنے یا مزاروں کی زیارت کرنے، وہ جانتے ہیں کہ بعض مزارات ایسی جگہوں پر ہے جہاں آج بھی پہنچنا دشوار ہے۔ تو اس زمانے میں صوفیاء کرام کیسے پہنچے؟ تو یہ بہار کے حصے میں بھی مختلف حصے میں صوفیاء کرام پہنچے ہیں۔ ایسے ایسے حصے میں ہیں کہ ایسے ایسے گاؤں میں آپ کو صوفیاء کرام کے مزارات مل جائیں گے، جن کے مزارات کن کے ہیں ان سے گاؤں والوں کو واقفیت نام کی نہیں ہے۔ جیسے میرے گاؤں کے پاس ایک مزار ہے، اور جس کو وہاں کے لوگ سدیا دادا کہتے ہیں، اور شاید وہ سید یحییٰ ان کا نام ہو، جو سید یحییٰ سے سیدہ اور سدیا دادا ہو گئے، لیکن نام نہیں جانتے ہیں، لیکن ان سے منسوب جو واقعات ہیں، ان کے جو کرامات ہیں، ان سے واقف ہیں۔ یہ اس علاقے کے، لیکن ہر علاقے کا آدمی ہر علاقے کے صوفیاء کرام سے واقف نہیں ہے۔ اس سیمینار کے ذریعہ اس بات کی کوشش کی گئی ہے، جس کا مظاہرہ کل ہوگا، کہ ہندوستان کے یا بہار کے مختلف علاقوں میں جو صوفیاء کرام رہے ہیں، قدیم بھی اور قدیم سلسلے کے صوفیاء کرام سے تعلق رکھنے والے جدید صوفیاء بھی، ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور تب ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ یہ سلسلہ کتنا وسیع ہے، اور کس طرح سے صوفیاء کرام نے وہ پیغام جو دیا گیا تھا، اس پیغام کو کہ ہر حصے میں اور ہر خطے میں پہنچا دیا جائے،
جو یہاں نہیں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں اور وہ پوری دنیا تک پھیلا دیں، اس کا فریضہ انجام دیا۔ کل کی مجلس اس اعتبار سے بہت اہم ہوگی کہ وہاں ہم سب کو صوفیاء کرام کے، بہار کے صوفیاء کرام سے واقف ہونے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر جاوید حیات صاحب۔ جناب علی، وقت کی تنگی ہے اور بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے مہمان خصوصی جو کئی کتابوں کے مصنف اور مؤلف بھی ہیں، تنقید اور تحقیق سے آپ کا گہرا ربط ہے، انتظامی امور کے بہترین مالک ہیں، میری مراد ڈاکٹر شیخ عقیل احمد صاحب سے ہے۔ ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد صاحب۔ صدر محفل اور آفتاب شریعت حضرت دیوان شاہ ارزانی کے سجادہ نشین پروفیسر سید شاہ حسین احمد صاحب اور مہمانان پروفیسر سید شاہ حسین احمد صاحب، پروفیسر عابد حسین صاحب، پروفیسر جاوید صاحب اور محفل میں تشریف فرما ڈاکٹر مشکور معینی صاحب، ڈاکٹر آصف سلیم صاحب، جناب بے نام گیلانی صاحب، مولانا نور الہدیٰ شمسی صاحب، ڈاکٹر افتخار احمد مدنی صاحب، جناب نذیر احمد ارضا شاہی صاحب، ڈاکٹر فیروز عالم صاحب اور محفل میں تشریف فرما تمام معزز حضرات، سب سے پہلے تو میں صاحب سجادہ پروفیسر سید شاہ حسین احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آفتاب شریعت حضرت دیوان شاہ ارزانی صاحب کے یوم وصال کے دن ہر سال اس طرح کی محفل سجاتے ہیں اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کو پورے ہندوستان میں عام کرتے ہیں۔ حضرات، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جب یہ دنیا موجود نہیں تھی تب بھی اللہ تعالیٰ موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اس کو پہچانا جائے تو انہوں نے اس دنیا کی تخلیق کی، اور جب یہ دنیا وجود میں آ گئی تو اس دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت موجود نہیں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت تھی جو اس دنیا کے کسی چیز کے اندر موجود نہیں تھی، اور وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کا جمال و جلال۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی جو یہ خاص صفت جلال و جمال ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انہوں نے فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدے کرو۔ آپ سبھی لوگوں کو یہ بات معلوم ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جس کے اندر خدا کا جلوہ موجود نہیں ہو، خدا کا نور موجود نہیں ہو، یا یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس دنیا کے اندر جتنے مخلوق ہیں وہ تمام مخلوق کے اندر خدا موجود ہے۔ صوفیاء کرام کا یہی ماننا ہے کہ جب ہر
انسان کے اندر، ہر مخلوق کے اندر خدا تعالیٰ موجود ہے یا خدا تعالیٰ کا نور موجود ہے، تو ہم کو آپس میں انسانوں کے درمیان کسی طرح کا تفرقہ ہمیں قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اور صوفیہ کرام کی تعلیمات یہی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، اس سب کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو ہمیں دنیا کے ہر انسان سے محبت کرنی چاہیے،